اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے عملوں کو باطل مت کرو۔ عزیز بھائیو، مسلمان کا کوئی بھی عمل اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق نہیں ہوگا تو وہ عمل باطل چلا جائے گا، رائے گاں ہو جائے گا۔ عمل کرنے والے کو اس سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، صحیح بخاری کی حدیث کے لفظ ہیں، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جس بندے نے ایسا عمل کیا جس عمل پر ہماری مہر، ہمارا حکم نہیں ہے، فہو رد، اس کا وہ عمل مردود ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے کہا اپنے عمل کو باطل نہ کرو، مطلب ہے اگر تم نے عمل کیا پیارے پیغمبر کے طریقے سے ہٹ کر کیا، اللہ کے نبی کی اطاعت سے ہٹ کر کیا، تو جتنا بھی وہ بڑا عمل ہے اور جتنا بھی وہ للہیت کی بنیاد پر، تقوی اور اخلاص کی بنیاد پر کیا گیا ہے، وہ عمل منہ پر مارا جائے گا، باطل ہے، رب کو وہ عمل نہیں چاہیے۔ میرے محترم بھائیوں، قربانی کا موقع ہے، لوگ قربانیوں کی تیاریوں میں مصروف ہیں، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت قربانی کے متعلق جو اللہ اور اللہ کے رسول کے فرامین ہیں نا، ان کا لحاظ اپنی قربانیوں میں رکھتے ہی نہیں، سرے سے نہیں رکھتے۔ الا ماشاءاللہ چند لوگ آپ کو معاشرے میں ملیں گے جن کی کوشش ہوگی کہ ہمارا یہ عمل اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر رہ کر ہو، اس کی نافرمانی میں نہ ہو۔ 99% ہمارے معاشرے کے مسلمان، انہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کی ایک ذرہ کے برابر پرواہ نہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ جو ان کے باپ دادے کرتے ہیں، جو ان کے مولوی صاحب کہیں گے ان کو، جو معاشرے کی اکثریت کرتی ہے۔ انہوں نے نہیں دیکھنا کہ اللہ کے نبی کا فرمان کیا ہے، دیکھنا ہے معاشرے میں کیا چل رہا ہے، باپ دادے کو ہم نے کیسے کرتے ہوئے دیکھا ہے، مولوی صاحب کیا فرماتے ہیں، دیکھ لیں۔ میں صرف 2 مثالیں دے کر اپنی بات ختم کر دوں گا۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر نے فرمایا، لا تذبحوا الا مسنۃ، مسنے کے علاوہ کوئی جانور قربانی میں ذبح مت کرو۔ جو جانور مسنہ نہیں ہے نا، اس کی قربانی نہ کرو، مت ذبح کرو اسے۔ مسنہ کس کو کہتے ہیں؟ مسنہ سنن سے نکلا ہے، سنن عربی زبان کا لفظ ہے، سنن کا معنی ہوتا ہے دانت۔ مسنہ اس جانور کو کہتے ہیں جس کے کم از کم 2 دودھ والے دانت گر چکے ہوں، اور یہ 2 دودھ والے دانت جو گرتے ہیں یہ اس وقت گرتے ہیں جب ان کی جگہ پر نئے دانت اگ چکے، تو وہ نئے دانت اگتے ہیں تو پہلے دودھ والے دانت گر جاتے ہیں، 2 گر جائیں، 4 گر جائیں، 6 گر جائیں، 2 دانتا ہو، 4 دانتا ہو، 6 دانتا ہو جانور، تو آپ نے فرمایا اس سے کم جانور قربانی میں ذبح مت کرو۔
الا ان یوسر علیکم، ہاں اگر تم پر دشواری ہو چکی ہے، پورے علاقے میں دو دانتے جانور ہی ختم ہو گئے، کہیں سے ڈھونڈنے پر بھی نہیں ملتا، یا ملتا ہے لیکن آپ کی جیب اس کو خریدنے کی اجازت نہیں دیتی، مہنگا بہت ہے، آپ کی اتنی استطاعت نہیں ہے اس کو خریدنے کی، تو پیارے پیغمبر نے فرمایا فَتَذْبَحُوا جَزْعَةً مِّنَ الظَّانِ، پھر تم بھیڑ یا دمبے قسم کا جزا ذبح کر سکتے ہو۔ اس کا مطلب ہے بھیڑ یا دمبے کے علاوہ بکری قسم کا جزا، گائے قسم کا جزا اور اونٹ قسم کا جزا، یہ کسی شکل میں، کسی صورت میں، کسی حالت میں یہ قربانی میں ذبح کرنے سے قربانی ہوتی نہیں، کسی بھی شکل میں نہیں ہوتی۔ ہاں دشواری کی صورت میں صرف ایک جنس ان میں سے، وہ ہے بھیڑ یا دمبے کی جنس، اس جنس کا کم از کم 1 سال کا لے کر، بھیڑ یا دمبے قسم کا 1 سال کا جانور لے کر آپ اس کی قربانی کر سکتے ہو، اگر آپ کی جیب 2 دانتا خریدنے کی اجازت نہیں دیتی یا 2 دانتا پورے علاقے سے ملنا بند ہو گئے۔ اب ہمارے دیکھ لیں معاشرے میں چلتا کیا ہے، یہ جتنے بیپاری ہیں نا منڈی کے اندر، آپ جا کر دیکھیں آپ کو فوراً پتہ چلے گا، وہ کہتے ہیں جناب حاجی صاحب یہ جو جانور ہے نا پکا کھیرا ہے، یہ پکا کھیرا لگ جاتا ہے، وہ جو ہے نا اللہ کے نبی نے منع کیا، وہ کچے کھیرے سے منع کیا، یہ پکا کھیرا ہے لے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پکے کھیرے اور کچے کھیرے کی تقسیم تو کی نہیں ہے، پیارے پیغمبر نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنتن، پکا کھیرا ہو، وہ 1 سال 2 مہینے کا ہو، 1 سال 3 مہینے کا ہو، اور اس کا گوشت کم از کم 1 من ہو، 2 من گوشت ہو جائے، 2 دانتا نہیں ہے نا، قسم ہے اللہ کی اس کی قربانی کوئی نہیں ہونی، کیونکہ منع کر دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہاں سالوں کا مسئلہ نہیں ہے، اسلام میں سالوں کا مسئلہ نہیں ہے جانور کی عمر کے لیے۔ ہمارے معاشرے میں کئی مولوی آپ کو ملیں گے، وہ کہیں گے 1 سال کا بھیڑ بکری قسم کا جانور، 6 مہینے کا دمبے قسم کا جانور، اور 2 سال گائے کی عمر ہو اور 3 سال اونٹ کی عمر ہو تو قربانی میں لگ جاتے ہیں، قربانی ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، ان باتوں کا اللہ کے نازل کردہ دین جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ لوگوں کا، مولویوں کا اپنے گھر کا بنایا ہوا دین ہے، اسلام نہیں ہے۔ یہ بکرا سال کا کیا 2 سال کا ہو جائے، 2 دانتا نہیں ہوا نا تو قربانی جائز نہیں ہے اس کی، 2 دانتا ہونا شرط ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقبہ بن عامر کو کچھ بکریاں دی، آپ نے کہا یہ لوگوں میں بانٹ دو، جن کے گھروں میں قربانیاں نہیں ہیں نا وہ اپنے گھروں میں بھی وہ بھی قربانیاں کر سکیں، یہ بانٹ دو لوگوں میں۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے پیغمبر نے یہ اپنے بیت المال میں سے بکریاں دی تھیں مستحقین کے لیے کہ ان کے گھروں میں بھی قربانیاں ہو جائیں، انہوں نے بانٹ دی، بانٹ کر واپس آئے تو کہتے ہیں اللہ کے نبی فَبَقِيَ أُتُودٌ، یہ میرے پاس ایک بکری کا بچہ ہے، یہ بچ گیا ہے، طاقتور ہے، صحت مند ہے اور بہت بہتر گوشت والا ہے، میرے پاس اور قربانی نہیں ہے، میں کیا یہ میں ذبح کر دوں، اس کی قربانی کر لوں؟ آپ نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کی حدیث کے لفظ سنا رہا ہوں میں، ذَهِبَهِ أَنْتَ وَلَنْ تُجْزِيَ جَزْعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ، تو اس جزے کھیرے جانور کی قربانی کر لے، اور سن وَلَنْ تُجْزِيَ، ہرگز کسی کی طرف سے کوئی کسی قسم کا کھیرا وہ قربانی میں کفایت نہیں کرے گا تیرے بعد۔
تو کھیرے کی قربانی کر لے، تیرے بعد کوئی بندہ کسی قسم کا کھیرا جانور قربانی کرے، وہ کفایت نہیں کرے گی، قربانی نہیں ہوگی۔ یہ میں نے دو حدیثیں، ایک مسلم کی ایک بخاری کی آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ بھی اپنے سامنے رکھیں اور ہماری معاشرے کی صورتحال بھی دیکھیں۔ کتنے لوگ ہیں جنہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کا پاس ہے ہمارے معاشرے میں، جو ان فرامین کو اہمیت دیتے ہیں، جو ان فرامین پر عمل کرنا ضروری سمجھتے ہیں اپنے لیے۔ شاید 1% بھی نہ ملے آپ کو۔ اور دوسری چیز، پیارے پیغمبر نے 6 عیب بتلائے ہیں، 6 عیب ہیں کل۔ ان 6 عیبوں میں سے کوئی ایک عیب بھی جس جانور کے اندر موجود ہوگا، اس جانور کی قربانی سے امام الانبیاء نے منع فرما دیا ہے، اس جانور کی قربانی کرنی جائز ہی نہیں، اور اگر کرے گا بندہ تو ہوتی نہیں قربانی۔ وہ 6 میں سے ایک عیب ہو یا 2 ہو یا زیادہ ہو، کم از کم ایک بھی جس کے اندر ہوگا نا، وہ قربانی نہیں ہونی۔ وہ 6 عیب کون سے ہیں؟ 4 عیب بیان ہوئے ہیں حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث میں، اور 2 عیب بیان ہوئے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں۔ یہ 2 حدیثیں سنا کے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ براء بن عازب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ماذا یتقی من الضحایا، اللہ کے نبی کن قسم کے جانوروں کی قربانی سے بچا جائے؟ کس قسم کے جانور ہیں جو قربانی میں ذبح نہ کیے جائیں؟ تو پیارے پیغمبر نے 4 چیزیں بتائیں۔ آپ نے فرمایا الاوراء البین عورھا، پینگا جانور جس کا پینگا پن بالکل ظاہر ہے، ہر بندے کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جانور ٹیڑھا دیکھتا ہے، اس کی آنکھیں سیدھی نہیں ہیں۔ اچھا، پینگے جانور کی قربانی لگتی جو دونوں آنکھوں سے دیکھ رہا ہے لیکن آنکھیں ٹیڑھی ہیں اس کی، تو جو ایک آنکھ سے دیکھتا ہے، ایک آنکھ اس کی ضائع ہو چکی ہے، کانا ہے، اس کی لگ جائے گی؟ اچھا، جس کی دونوں آنکھیں ضائع ہو گئی ہیں، نابینا ہے، وہ لگ جائے گی قربانی میں؟ وہ بالولا نہیں لگے گا۔ جب پینگا نہیں لگتا تو کانا اور نابینا وہ جانور کیسے قربانی میں ذبح ہو سکتا ہے؟ اور دوسرا فرمایا آپ نے الارجاء البین ارجوہا، لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہے، چلتے ہوئے ہر بندے کو نظر آ رہا ہے یہ جانور لنگڑا رہا ہے، آپ نے فرمایا نہیں ذبح کرنا قربانی میں، لنگڑے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ والمریضۃ البین مرضھا، تیسرا عیب اللہ کے نبی نے بتایا، بیمار جانور جس کی بیماری بھی نظر آ رہی ہے، ظاہر ہے، سب کو پتہ ہے، نہ وہ چارہ کھا رہا ہے، نہ وہ کھڑا ہوتا ہے، بیٹھا ہوا ہے اور بیمار ہے، نظر آ رہا ہے بیمار ہے، ایسے جانور کی قربانی نہیں کرنی۔ اور چوتھا فرمایا والاجفاء اللاتی لا تنقی، ایسا دبلا لاگر جانور جس کی بڑھاپے کی وجہ سے ہڈیوں سے میخ ہی ختم ہو چکی ہو، ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں کرنی۔ یہ 4 عیب بتائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث میں۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں جو 2 عیب ہیں وہ ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یضحى بآذاب القرن والاذن، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کان کٹے جانور اور سینگ ٹوٹے جانور کی قربانی سے منع فرما دی ہے۔ چاہے سینگ اس کا جانوروں کے آپس میں ایک دوسرے سے ٹکر مارنے سے ٹوٹا ہو، چاہے دیوار کے ساتھ رگڑ کر ٹوٹا ہو، چاہے سینگ اس کا بڑا ہو رہا تھا اور آپ نے اس کو کاٹ کر چھوٹا کر دیا، یا خوبصورتی کے لیے اس کو کاٹ کر کوئی اور شکل دے دی، ایسے جانور کی قربانی اسلام کے اندر حلال اور جائز نہیں ہے۔ بے شک وہ 2 دانتا ہے، بے شک وہ تندرست ہے، صحت مند ہے، نہ کانا ہے، نہ لنگڑا ہے، نہ بیمار ہے، نہ اور 4 عیبوں میں سے کوئی عیب نہیں، لیکن سینگ ٹوٹا ہوا ہے اس کا، یا اس کا کان کٹا ہوا ہے۔ اب سینگ ٹوٹا اور کان کٹا، میرے اور آپ کے نبی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کی کوئی حد مقرر نہیں کی ہے۔
اگر ان چیزوں کی کوئی حد ہوتی اسلام میں تو اللہ کے نبی مقرر کرتے یا ایسے اندھا دھند چھوڑ دیتے؟ یہ حد لوگوں نے اپنے گھر سے بنا لی ہے۔ آپ کو ملے گا معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں مسلمان کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں آدھا یا اس سے زیادہ سینگ ٹوٹ جائے نا اس کی قربانی جائز نہیں، آدھا یا اس سے زیادہ کان کٹا ہوا ہو تو پھر قربانی جائز نہیں ہے، اور اگر تھوڑا سا ٹوٹ گیا ہے، 1/3 ٹوٹ گیا ہے، 1/3 کان کٹ گیا ہے، کاٹ دیا ہے، تو اس کی قربانی جائز ہے۔ یہ آدھے یا اس سے زیادہ کی بات ہے۔ اعزب اور ازبا کا لفظ امام الانبیاء نے استعمال کیا ہے۔ اب ساری دنیا کی عرب ڈکشنریاں اٹھا لیں، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، اس میں معمولی ٹوٹا ہوا سینگ اور معمولی کٹا ہوا کان، وہ بھی ازب اور ازبا کے اندر آتا ہے۔ 1 انچ جس کا کان آگے سے کٹا ہے، پیچھے سے کٹا ہے، لمبائی میں چرا ہوا ہے، کٹا ہوا نہیں ہے، چرا ہوا ہے، چیرا آیا ہوا ہے اس میں پورے کان میں، یا کان میں سوراخ ہے، وہ چرتے ہوئے اس کان میں سوراخ ہو گیا ہے، کسی بیماری کی وجہ سے ہو گیا ہے، یا مالک نے نشانی لگانے کے لیے، ٹیگ باندھنے کے لیے کان میں سوراخ کر کے وہ ٹیگ بندھا ہوا تھا، اس کی وجہ سے سوراخ ہو گیا ہے۔ امام الانبیاء نے کہا اس جانور کی قربانی نہیں کرنی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذن والا نضحی بمقابلۃ ولا مدابرۃ ولا شرقاء ولا خرقاء، ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا قربانی کا جانور لینے سے پہلے بڑی غور سے اس کے کانوں کو اور اس کی آنکھوں کو دیکھ لیں، ایسا جانور ذبح نہ کریں ہم جس کا آگے سے کان کٹا ہوا ہو، جس کا پیچھے سے کٹا ہوا ہو، جس کے کان کے اندر چیرا آیا ہوا ہو لمبائی میں یا چوڑائی میں، اور جس کے کان کے اندر سوراخ ہو، ایسے جانور کو ہم قربانی نہ کریں، اسے منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے بھائیوں، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں مسلمان جو قربانیاں کر رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو ان چیزوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اہمیت دیتے؟ ہے کوئی اہمیت؟ میرے بھائیوں، کروڑ جانور ذبح کر لے بندہ، خرب روپیہ خرچ کر دے قربانیوں میں، اگر ان چیزوں میں سے کوئی چیز ہوگی نا، قسم ہے اللہ کی وہ برباد ہے سارا کچھ، قربانی شربانی کوئی نہیں ہونی، گوشت ہو جائے گا، کھا لے گا، کھلا لے گا لوگوں کو، نہ اس کا اجر ہے، نہ قربانی ہے، نہ فریضہ ادا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں جہاں تک ہمارا حلقہ اثر ہے، جہاں تک ہم اپنے عزیز و اقارب کو اللہ کے نبی کے فرامین پہنچا سکتے ہیں، اس دور میں ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کو بتائیں کہ کھیرے جانور کی قربانی اسلام میں نہیں ہوتی، اور جس جانور کا کان کسی قسم کا عیب ہے کان میں، وہ جانور قربانی میں ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ جس جانور کا سینگ کاٹا ہوا ہے یا ٹوٹا ہوا ہے، اس جانور کی قربانی نہیں ہوتی ہے اسلام میں۔ نہ اپنے پیسے ضائع کریں، نہ قربانی کے فریضے کو ادا کرنے سے محروم رہیں، اور نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے آپ کے فرامین کی مخالفت کے مجرم بنیں۔ ان چیزوں کو ترک کریں اور دیکھیں اللہ کے نبی نے جن جانوروں کی قربانی کو متعین کیا ہے ان جانوروں کی قربانی کریں، تاکہ اللہ راضی ہو جائے، ہمارا فریضہ ادا ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کٹے کی قربانی ہو جاتی ہے۔ عزیز بھائیوں، اس مسئلے میں اہل حدیث علماء کا اختلاف ہے۔ اہل حدیث میں نے اس لیے کہا، حنفیوں میں کوئی اختلاف نہیں، مالکیوں میں کوئی اختلاف نہیں، شافعیوں میں کوئی اختلاف نہیں، حنبلیوں میں کوئی اختلاف نہیں۔ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، چاروں فقہوں کے حاملین کہتے ہیں کٹے کی قربانی ہو جاتی ہے، کوئی اختلاف نہیں ان میں۔ یہ اختلاف پایا جاتا ہے صرف بر صغیر کے اہل حدیث مولویوں میں، بس، ان کے علاوہ کہیں اختلاف نہیں ہے دنیا میں۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ کٹے کی قربانی جائز نہیں، میں ان کی بھی دلیل دیتا ہوں، اس پر تھوڑا سا تبصرہ کروں گا، انشاءاللہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔
کہتے ہیں کٹے کی قربانی جائز نہیں. کیوں جائز نہیں؟ اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوی زندگی ایک مرتبہ بھی کٹے کی قربانی نہیں کی، اور پیارے پیغمبر کے صحابہ سے بھی کٹے کی بھینس کی قربانی دینا ثابت نہیں ہے. اور جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، صحابہ سے ثابت نہیں، وہ کام کیسے جائز اور کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے درست ہے؟ یہ بظاہر بڑی مضبوط اور بہت بڑی دلیل ہے، لیکن میرے بھائیو یہ دلیل نہ مضبوط ہے نہ بڑی ہے، یہ کمزور ہے بالکل. اس لیے کمزور ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے بھینس کی قربانی کیوں نہیں کی؟ اس لیے نہیں کی کہ یہ عرب علاقے کا جانور تھا ہی نہیں، وہاں موجود ہی نہیں تھا، پایا ہی نہیں جاتا تھا. وہاں یہ جانور پایا ہی نہیں جاتا تھا عرب علاقے میں. تو جس علاقے میں یہ جانور ہے ہی نہیں، اس علاقے میں اگر اس جانور کی قربانی نہیں ہوئی تو وہ نہ کرنے کی دلیل بن جائے گا، وہاں تو موجود ہی نہیں. اچھا، یہ سارے علماء جو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے نہیں کی اس لیے جائز نہیں ہے، وہ کٹے کا گوشت کھاتے ہیں بڑے شوق سے، بھینس کا دودھ بھی بڑے شوق سے پیتے ہیں، گائے سے بھی زیادہ پسند کرتے ہیں کس کے دودھ کو؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ساری نبوی زندگی کٹے کا گوشت بھی نہیں کھایا، بھینس کا دودھ بھی نہیں پیا، لہٰذا یہ بھی بند کر دینا چاہیے. کیا خیال ہے؟ اگر اس وجہ سے قربانی جائز نہیں کہ اللہ کے نبی نے نہیں کی، تو پیارے پیغمبر نے تو بھینس کا دودھ بھی نہیں پیا، آپ کیوں پیتے ہو؟ کیوں جائز کا فتویٰ دیتے ہو؟ امام الانبیاء نے تو کٹے کا گوشت بھی نہیں کھایا، آپ کیوں کھاتے ہو اور کیوں اس کے حلال ہونے کا فتویٰ دیتے ہو؟ جواب وہی ہے کہ کیوں دودھ نہیں پیا اللہ کے نبی نے، کیوں نہیں کٹے کا گوشت کھایا؟ بھائی وہاں تھا ہی نہیں جانور، کہاں سے پیتے، کہاں سے؟ میرے ساتھ، میں نے شاید پچھلے درس میں بھی بتایا بھائیوں کو، ایک بھائی پڑھتا تھا کویت کا، مدینے میں، خالد اس کا نام تھا، ماشاءاللہ بڑی عمر کا تھا اس وقت، 2 بچے تھے اس کے، شادی شدہ تھا. تو ایک دن میں اس کے ساتھ بیٹھا، بات چیت ہو رہی تھی ہماری، تو اس نے بھینس کا نام آیا بیچ میں، اس نے کہا میں نے بھینس دیکھی نہیں. میں نے کہا اتنا بڑی اس کی عمر ہے، 2 بچے بھی ہیں، اس نے بھینس نہیں دیکھی؟ یہ میرے ساتھ، میں نے کہا مذاق کر رہے ہو؟ کہتا اللہ کی قسم نہیں دیکھی میں نے بھینس آج تک. میں نے کہا بھائی کیوں نہیں دیکھی؟ پاکستانیوں کے لیے تو بڑا تعجب کی بات ہے نا، شادی شدہ ہو 2 بچوں کا باپ بھی اور کہے میں نے بھینس نہیں دیکھی. کہتا ہے کویت میں بھینس چڑیا گھر میں ہوتی ہے اور میں کبھی زندگی میں چڑیا گھر گیا ہی نہیں، تو کہاں سے دیکھتا بھینس؟ اچھا، جس ملک میں چڑیا گھر کا جانور ہے وہاں قربانی کے لیے ملے گا، دودھ پینے کے لیے اور گوشت کھانے کے لیے ملے گا؟ چلو اگر اسی بات کو لے لیں، آپ ماشاءاللہ اکثر گئے ہوں گے یہ بلتستان میں، سکردو میں، یہ گلگت کے علاقے میں، وہاں جو گائے ہے دیکھی ہے نا آپ نے؟ اگر نہیں دیکھی، نہیں کوئی گیا تو جو گئے ہیں ان سے پوچھ لیں، اگر میری بات غلط ہے تو میں مجرم. اس کو گائے نہیں کہا جاتا، وہاں پر یوک کہتے ہیں، یوک ہے اس کا نام. وہ ہمارے بکروں سے بھی چھوٹی ہے، ہمارے بے شمار بکروں سے بھی کیا ہے، قد میں چھوٹی ہے. 3 فٹ کی گائے ہے اور بیل 3 فٹ کا ہے بس. ابھی 2-4 دن پہلے میں نے سوشل میڈیا پر تصویر دیکھی ہے، وہ کہتے ہیں 1.5 فٹ کی گائے ہے یہ. 1.5 فٹ کی گائے ہے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، مریدکے میں سارے ملک سے کھالیں کٹھی ہو کے آتی تھی کسی دور میں، تو انہوں نے نا ایک لاہور کے بکرے کی کھال بچھائی ہوئی تھی نمونے کے طور پر، جو بہت بڑی کھال تھی، اور اس کے ساتھ ایک گائے کی کھال بچھائی ہوئی تھی جو آئی تھی گلگت سے. 4 گائے کی کھالیں ویسی ہونا تو پھر ایک بکرے کی کھال بنتی تھی. اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اتنی چھوٹی گائے ہے وہ، اور اتنا چھوٹا بیل ہے. کیا اس گائے اور بیل کی قربانی جائز ہے اسلام میں کہ نہیں؟ ہاں جائز ہے. کیوں جائز ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی نہیں کی اس کی.
نہ صحابہ نے کی ہے، تو جائز کیسے ہو گئی؟ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہاں اس علاقے میں یہ جانور تھا ہی نہیں، آپ کہاں سے لے کے کرتے؟ صحابہ کے دور میں یہ تھا ہی نہیں تو کہاں سے ہوتی ہے اس کی قربانی؟ چلو میں بلتستان کو چھوڑ دیتا ہوں، اپنے علاقے کی بات کرتے ہیں۔ ایک قسم ہے ہمارے معاشرے میں ٹیڑی بکروں کی، ٹیڑی بکریاں اور ٹیڑی بکرے، لوگ ان کی قربانیاں کرتے ہیں کہ نہیں؟ جائز ہے؟ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، امام الانبیاء نے پوری نبوی زندگی ٹیڑی بکری کی قربانی کوئی نہیں کی، نہ ٹیڑی بکرے کی ہے، تو جائز کیسے ہو گئی؟ بھئی اس لیے نہیں ہوئی وہاں پر کہ اس علاقے میں یہ جانور یہ قسم تھی نہیں، تو کہاں سے لے کے کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ کوئی دلیل ہے؟ 70 سے زیادہ قسمیں ہمارے ملک میں پاکستان میں بکری کی اور بھیڑ کی 70 سے زیادہ قسمیں پائی جاتی ہیں، ہر قسم کی دوسرے سے شکل مختلف، رنگ مختلف اور عادات مختلف۔ لفظ ایک آیا ہے بکری شاد کا، تو 70 قسم کی بکریاں اور 70 قسم کی بھیڑیں ساری ایک لفظ کی وجہ سے کیا ہو گئی؟ جائز ہو گئی قربانی کرنی ان کی، جبکہ ان کی شکلیں وہاں کا وہ اس علاقے میں ہے ہی نہیں وہ جانور، لیکن چونکہ وہ بکری کی قسم ہے اس لیے سارے اہل حدیث مولوی کہتے ہیں جائز ہے قربانی۔ اور میں ختم کر رہا ہوں بات، جتنے عرب علماء ہیں، عرب علماء نہیں، عرب اہل لغت جنہوں نے عربی لغت کی بڑی بڑی ڈکشنریاں لکھی ہیں، جن میں امام ابن منظور الافریقی ان کی کتاب ہے لسان العرب، 13 اتنی موٹی 13 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے، مارکیٹ کے اندر مل رہی ہے، عربی زبان کی ڈکشنری ہے 13 جلدوں میں۔ السحال الجوہری اتنی موٹی، وہ بڑے سائز کی 5 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے۔ موجم مقاییس اللغہ 7 جلدوں کی کتاب ہے۔ السحال الجوہری، سارے بڑے بڑے اہل لغت سب نے لکھا ہے اپنی لغت کی کتابوں میں کہ الجاموس و نوع من البقر، یہ جو جاموس ہے بھینس، یہ گائے ہی کی ایک قسم ہے۔ کیا ہے یہ؟ گائے ہی کی ایک قسم ہے۔ کس نے لکھا ہے؟ کسی سڑکوں پر جھاڑو دینے والے بنگی نے نہیں، یا کسی کھوتی ریڑھی چلانے والے نے نہیں کہا۔ کس نے کہا ہے؟ جن کی کتابیں ساری دنیا میں معتبر سمجھی جاتی ہیں اور ساری دنیا میں چلتی ہیں، جن کی عربی ڈکشنری کی کتابیں، انہوں نے اپنی ڈکشنریوں میں لکھا ہے الجاموس و نوع من البقر، یہ گائے کی ایک قسم۔ جب گائے کی قسم ہے، جس طرح یہ میں نے آپ کو بتایا یوک بھی گائے کی قسم ہے، یہ ٹیڑی بکری بھی بکری کی قسم ہے، یہ لمبے لمبے بالوں والی بکریاں بھی کس کی قسم ہے؟ بکریوں کی قسم ہے۔ اللہ کے نبی نے وہ لمبے لمبے بالوں والے بکرے کی قربانی کوئی نہیں کی ہوئی، سارے کرتے ہیں کیونکہ قسم ہے۔ تو جب یہ بھی قسم ہے تو اختلاف کرنے کا جواز باقی رہ گیا۔ کسی فقہ میں اختلاف ہے ہی نہیں سوائے اہل حدیث مولویوں کے، کہاں جواز ہے اختلاف کا یار؟ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، مجھے کوئی مولوی جو کہتا ہے کہ بھینس کی قربانی یا کٹے کی نہیں ہوتی، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے دور سے پہلے دنیا کے کسی عالم کا ایک قول دکھا دے اس نے کہا کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں، تھا ہی نہیں، اختلاف ہی نہیں تھا۔ یہ اختلاف بہت بعد میں آ کے لوگوں کے اندر پیدا ہوا ہے۔ اور جو اس کا نام ہے نا جاموس، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ گائے کی ایک قسم ہے۔ کیسے پتہ چلتا ہے کہ گائے کی یہ قسم ہے؟ جاموس سے، چونکہ عرب علاقے کا یہ جانور تھا نہیں، اس لیے بھینس کا نام نہ قرآن میں آیا نہ حدیث میں آیا، نہ صحابہ کو اس کے نام کا پتہ تھا، ان کے پاس چیز ہی نہیں تھی تو ان کو نام کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ جب عرب علاقے میں اس کا تعارف ہوا نا اس جانور کا، تو پھر ان کو نام رکھنے کی ضرورت پڑی۔ ضرورت تبھی پڑتی ہے نا جب کوئی چیز کا وجود ہو، اس سے پہلے تو ضرورت نہیں ہوتی نام رکھنے کی۔ جس طرح ایک اور مثال دیتا ہوں، یہ آم کا پھل ہے نا، آم آج کل بڑے آم آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، عرب علاقے میں یہ پودا یہ پھل پایا نہیں جاتا، نہ اس وقت تھا نہ آج ہے۔
پورے قرآن میں اور پوری حدیث میں آم کا لفظ نام موجود نہیں ہے۔ جب عربوں کے ہاں تعارف ہوا نا آم کا، پہلی مرتبہ پہنچا وہاں پر، تو انہوں نے نام رکھنا چاہا اس کا۔ انہوں نے نام اس کا رکھا کیا؟ آپ میں سے اکثر ماشاءاللہ عمروں پر جاتے رہتے ہیں، کیا کہتے ہیں آم کو؟ منگا یا مانجو؟ مانجو۔ یہ جو لکھنے میں مانجو آتا ہے، اور یہ جو عامی بولی ہے نا اس میں منگا کہتے ہیں۔ یہ منگا یا مانجو، یہ کہاں سے لیا نام انہوں نے؟ کس بنیاد پر رکھا ہے یہ نام؟ انگلش میں اس کو کہتے ہیں مینگو۔ انگلش میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ مینگو۔ گاف وہ عربی حروف جو تہجی ہے نا، عربی کے حروف تہجی میں گاف نہیں ہوتا، تو انہوں نے وہ گاف کی بجائے جیم بنا کر نا مینگو کو کیا بنا دیا؟ مانجو۔ مانجو بنا دیا۔ سمجھ آ گئی؟ فارسی زبان میں بھینس کو کہتے ہیں گاؤ میش۔ کیا کہتے ہیں؟ گاؤ میش فارسی میں اس بھینس کا نام ہے، گاؤ میش۔ ان کے ہاں جب یہ جانور پہنچا نا، تو انہوں نے جس طرح مینگو سے مانجو بنایا، انہوں نے گاؤ میش سے جاموس بنا لیا۔ وہ گاف کے ساتھ کو جیم سے بدلا، گاؤ میش سے کیا بن گیا؟ جاموس۔ تو اس کا یہ لفظ بھی بتاتا ہے کہ گائے کی قسم ہے، اور اس کا نام گائے سے ہی کنورٹ ہوا ہے، اور انہوں نے رکھا ہے عربوں نے۔ تو ہاں جی، عقیقہ عزیز بھائیو صحیح بخاری میں حدیث ہے، پیارے پیغمبر نے حکم دیا ہے، یعقو عن الغلام شاتان مکافئتان و عن الجاریۃ شاتن، بچے کی طرف سے 2 بھیڑ بکری قسم کے ایک جیسے جانور، عمر میں وزن میں ایک جیسے ہوں، اور بچی کی طرف سے ایک جانور بھیڑ بکری قسم کا۔ شات کا لفظ بولا ہے۔ شات کا لفظ نہ گائے پر بولا جاتا ہے عربی زبان میں، نہ اونٹ پر بولا جاتا ہے، نہ بھینس پر بولا جاتا ہے۔ شات کا لفظ یا بکری پر بولا جاتا ہے یا بھیڑ اور دمبے قسم پر بولا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ شات کا لفظ کسی پر بولا؟ اللہ کے نبی کو گائے کا لفظ آتا تھا کہ نہیں؟ اونٹ کا آتا تھا کہ نہیں؟ آپ نے شات کا لفظ ہی کیوں بولا؟ باقی کیوں نہیں کہا کہ 2 شاتیں یا 2 گائیاں یا 2 اونٹ بچے کی طرف سے عقیقہ کر دو؟ پیارے پیغمبر نے حضرت حسن اور حسین کا کیا مینڈوں سے، گائیوں سے یا اونٹوں سے؟ ہماری ماں عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہ، ان کا پیدا ہوا بانجا عبد الرحمن بن ابو بکر کا بیٹا۔ لوگوں نے مبارکباد دی، کہا اماں جان اللہ نے بانجا دیا ہے، بڑی خوشی کا موقع ہے، تو اونٹ کا عقیقہ کرو۔ کس کا عقیقہ کرو؟ اونٹ کا۔ لفظ ہیں ہماری ماں کے، کہتی ہیں معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، ہرگز نہیں کریں گے اونٹ کا عقیقہ، صرف بکری قسم کا عقیقہ کریں گے جو اللہ کے نبی کی سنت ہے، جو اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اگر بڑے جانور کا عقیقہ جائز ہوتا تو ہماری ماں عائشہ معاذ اللہ کہتی ہے یہ مطالبے پر؟ حصے تو دور کی بات ہیں، 2 حصے ایک بچے کی طرف سے عقیقے کے جانور میں کر لیں، 2 حصے تو دور کی بات ہیں۔ میں کہتا ہوں پوری 2 گائیاں کر دیں ایک بچے کے عقیقے میں، وہ عقیقہ کوئی نہیں ہونا، وہ گوشت ہونا ہے، کھا لیں گے کھلا لیں گے، عقیقے کا فریضہ کوئی نہیں ادا ہوتا بڑے جانور سے، وہ عقیقہ نہیں ہونا، وہ گوشت ہونا ہے۔ عقیقہ صرف بھیڑ اور بکری قسم کے جانوروں کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی جانور کا نہیں، نہ خرگوش کا، نہ مرغی کا، اور نہ کسی اور جانور کا، صرف بھیڑ اور بکری قسم کے جانور کا عقیقہ ہے۔ بارش میں نماز اکٹھی کر لینی چاہیے عشاء کی اور مغرب کی۔ میں نے پہلے بھی مسئلہ کئی مرتبہ بتایا ہے، پھر اس کا خلاصہ بتا دیتا ہوں آپ کو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری نبوی زندگی
ایک مرتبہ بھی بارش کی وجہ سے 2 نمازیں جمع نہیں کروائیں۔ پیارے پیغمبر کے بعد 30 سالہ دور تھا خلافت راشدہ کا۔ خلافت راشدہ کے 30 سالہ دور تک کسی خلیفہ راشد نے، نہ ابو بکر، نہ عمر، نہ عثمان، نہ علی رضی اللہ عنہم، کسی نے بھی ایک مرتبہ اپنی زندگی میں بارش کی وجہ سے 2 نمازیں جمع نہیں کروائیں۔ یہ بارش کی وجہ سے 2 نمازیں جمع کرنے والا عمل تابعین خلفاء کے دور میں شروع ہوا۔ کب شروع ہوا؟ تابعین خلفاء کے دور میں۔ ان کے پاس ایک دلیل تھی، جس دلیل کی بنیاد پر انہوں نے یہ کام شروع کیا۔ تابعین خلفاء کے پاس دلیل تھی، دلیل سن لیں۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، ابو داود میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی، وہ کہتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں بغیر بارش کے اور بغیر خوف کے ظہر اور عصر کی نمازیں جمع کی، مغرب کی اور عشاء کی نمازیں جمع کی۔ صحیح حدیث ہے، بالکل سکے بند۔ تو کہتے ہیں جب بارش اور خوف بھی نہیں تھا، کوئی اور عذر تھا، تو بارش اور خوف کے عذر کے علاوہ کسی اور عذر کی وجہ سے نمازیں اللہ کے نبی نے جمع کی ہیں نا، تو بارش بھی ایک عذر ہے، لہٰذا بارش کی وجہ سے بھی نمازیں جمع ہو سکتی ہیں۔ جب بارش کے عذر کے علاوہ جمع ہو سکتی ہیں تو بارش بھی ایک عذر ہے، تو بارش میں بھی جمع ہو سکتی ہیں۔ اس دلیل کی بنیاد پر تابعین خلفاء نے اس دلیل کو بنیاد بنا کر 2 نمازیں جمع کرنے کا عمل شروع کر دیا، اور یہ اس عمل کی دلیل بڑھتی ہے۔ حدیث اس عمل کی دلیل کیا ہوتی ہے؟ بڑھتی ہے، بڑھ سکتی ہے۔ اللہ کے نبی نے جمع کی ہیں کسی عذر کی بنا پر، تو بارش بھی ایک عذر بن سکتا ہے۔ مگر میرے بھائیوں، 2 چیزیں ہیں، ایک ہے تابعین خلفاء کا عمل، اور ایک ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی زندگی کا عمل۔ بارش میں پیارے پیغمبر کا یہ طریقہ تھا کہ مؤذن کو کہتے تھے الا صلو فی الرحال کہہ دے اور اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو۔ اللہ کے نبی کے دور میں ایسا ہوا کئی مرتبہ، خلفائے راشدین کے دور میں بھی ایسا ہوا، وہ مؤذن کو کہہ دیتے تھے، مؤذن کہتا تھا الا صلو فی الرحال، اور لوگ اپنے اپنے گھروں میں نمازیں پڑھ لیتے تھے۔ اب ہمارے سامنے بارش کے موسم میں ایک محمد الرسول اللہ کا طریقہ نظر آ گیا، صحابہ کا بھی نظر آ گیا، اور تابعین خلفاء کا بھی نظر آ گیا۔ اب ان دونوں طریقوں میں سے بہتر طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یا تابعین خلفاء کا ہے؟ ہمیں کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ ہر خطبے میں ہم سنتے ہیں خطیب سے، خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے طریقوں میں سے سب سے بہتر طریقہ محمد الرسول اللہ کا ہے۔ تو جب اللہ کے نبی کا طریقہ بہتر ہے تو ہمیں تابعین کے طریقے کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا چاہیے نا زندگی میں۔ تو مسجد میں آنا پھر بارش میں، کیچڑ میں، پانی کھڑا ہے، فرض نہیں ہے آپ پر، گھر میں نماز پڑھیں گے تو آپ کو پورا ہی ثواب ملے گا جماعت کا ہی۔ اب جمع کرنی بہتر ہے یا گھر میں نماز پڑھنی بہتر ہے بارش میں؟ اب آپ کو اختیار ہے، تابعین کا طریقہ اپنائیں تو دلیل ہے ادھر بھی، وہ جائز ہے آپ کے لیے، لیکن بہتر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ نہیں بغیر عذر کے نہیں، یہ غلط ترجمہ ہے، یہ ترجمہ ہی غلط ہے۔ کوئی عذر تھا، وہ عذر بیان نہیں ہوا حدیث میں، نہیں کر سکتا۔ دوران سفر کسی جگہ سے آگے چل رہا ہے تو وہاں جمع کر سکتا ہے، چھوٹنے کا خطرہ نہ بھی ہو تب بھی جمع کر سکتا ہے، سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن اپنے گھر میں ایک نماز کا ٹائم ہو گیا ہے تو اگلی بھی ساتھ پڑھ کے چل پڑے، ایسا نہیں ہے اسلام میں۔ زور کی نماز اذان ہو گئی ہے، جس کو ایمرجنسی ہے سفر کی، نکل جائے شہر سے باہر جا کر عصر کے ٹائم جا کر جو ہے نا وہ دونوں نمازیں قصر کر کے پڑھ لے، یہ ہو جائے گی، لیکن ادھر جمع نہیں ہوں گی۔ صبح کی نماز کسی سے جمع نہیں ہوتی، کسی نماز کے ساتھ، یہ مجبوری کی صورت میں ہو جائے گی، مجبوری کی صورت میں ہو جائے گی، مجبوری نہ ہوئے گی تو پھر نہیں ہوئے گی۔ بندہ سویا ہوا ہے، آنکھ نہیں کھلی،
اس وقت آنکھ کھلی ہے کہ جماعت تو ختم ہو چکی ہے، تو یہ ایک مجبوری تھا سویا ہوا ہونا، اس کی ہو جائے گی انشاءاللہ گھر میں۔ دو تین بھائی اکٹھے رہتے ہیں، ایک قربانی سب کو کفایت کر جائے گی۔ اگر میرے بھائیوں وہ دو تین بھائی، ان کا کاروبار الگ الگ ہے، آمدن بھی الگ ہے، اخراجات بھی الگ ہیں، تو ایک قربانی کفایت نہیں کرے گی، ہر بھائی کو الگ قربانی کرنی پڑے گی اگر اس کے پاس قربانی کی استطاعت ہے تو۔ استطاعت نہیں ہے تو فرض نہیں، استطاعت ہے تو ہر ایک کو الگ الگ کرنی پڑے گی۔ البتہ جو 2 4 6 بھائی اکٹھے ہی رہتے ہیں، اکٹھا ہی کاروبار ہے، اکٹھی آمدن ہے، اکٹھا ہی خرچ ہے، تو وہاں ایک قربانی پورے خاندان کی طرف سے کفایت کر جائے گی۔ اٹھپیرا بھی رکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اس روزے کے لیے رات کو نیت کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ آپ کی رات کو روزہ رکھنے کی نیت نہیں تھی، آپ کو 8 بجے خیال آیا کہ میں روزہ نہ رکھ لوں، میں نے صبح کا کچھ کھایا پیا نہیں، اسی وقت نیت کر لیں تب بھی روزہ ہو جائے گا۔